اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے ایک حکم جو دائمی حکم چلتا آ رہا ہے وہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے بنی نوع انسان، اے دنیا جہان کے لوگوں، میری عبادت کرو، یعنی اس رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ اس آیت مبارکہ میں پھر تھوڑی سی اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض، کون رب ہے، کون اللہ ہے؟ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش یا ایک بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت، وانزل من السماء، اور پھر آسمان سے اتارا، ماء، پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس لیے کہ تمہارے لیے زمین سے وہ رزق نکالے، تمہیں رزق وہاں پہنچائے، رزق پیدا کرے۔ فلا تجعلوا للہ، تم ہرگز نہ اللہ کے اندادا، مد مقابل ٹھہراؤ، تم کسی کو اللہ کے مقابلے میں معبود، مشکل کشا، حاجت روا ہرگز نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے بوجھتے ہرگز اللہ کو شریک، کسی کو بھی اللہ کے برابر، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون کا مطلب ہے کہ جب تم جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کہ تم جانتے ہو اللہ کا، اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اہل مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کو معبود حقیقی مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ انہیں سمجھتے تھے یہ اللہ کا اوتار ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، محبوب ہیں، اولیاء ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کے ان کے خیالات تھے، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیں گے۔ اندادا ند کی جمع ہے جس کا میں نے مد مقابل، خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ سورہ اپنا حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم، یعنی صحیح حدیث میں دونوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو یہ کہ تو اس کا کسی کو اس کے مد مقابل لا کھڑا کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس ضمن میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو توحید کی باریکیاں سمجھائی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے ٹوک دیا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہ تنہا ہے جو چاہے گا۔ تو اسی طرح پھر سورۃ القصص ہے آیت نمبر 56، اس میں بھی فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، ہاں اللہ جسے چاہے اسے ہدایت کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ابو جہل، وہ اسلام قبول نہ کر سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں پورا زور لگایا، ہر طرح سے ہر لحاظ سے رشتہ داری کا واسطہ دے کے، محبت کا واسطہ دے کے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ شرک اور توحید جو ہے اس کے درمیان میں جو فرق ہے اس کا خیال رکھیں، کبھی بھی غلو میں آ کر، جذبات میں آ کر یا غلطی سے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، کوئی بھی اس کا مقابل نہیں، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اور جتنے سارے گناہ ہیں جو میں چاہوں گا وہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بڑے گناہ سے، گناہ عظیم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔